اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی ٹائم کے بعد یہ ویڈیو میں کر رہا ہوں۔ یہ مجھے اندازہ ہے کہ میری غیر حاضریاں کافی بڑھ چکی، لیکن اس میں تھوڑی سی مصروفیات بھی کہہ لیجئے، کچھ موسم کی وجہ سے بھی تھوڑی سی کچھ طبیعت کا ذرا معاملہ بھی ایسے ہی تھا، لیکن کوشش کروں گا کہ اس کا تسلسل برقرار رہے۔ اچھا دیکھیں، گزشتہ ویڈیو میں جو میں نے آپ لوگوں کو اس وقت کے حالات سے آگاہ کیا تھا، 2 روز کے جیسے میری ویڈیو کی آپ نے دیکھی ہے اور اس کے 2 روز کے بعد وہ صورتحال آپ لوگوں کے سامنے آ گئی تھی، تو آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کا اگر ایک چیز علم میں آ جاتی ہے نا انسان کو، مثال کے طور پہ ایک آدمی یہ جو محکمہ موسمیات ہے یہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ بھئی کل بارش ہونی ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو ادارے ہیں، جو لوگ ہیں، وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ کہیں اس کا مقصد ان چیزوں کو بتا کر کوئی سنسنی پھیلانے کا کہیں یا آپ کو پریشان کرنے کا مقصد کہیں نہیں ہوتا۔ تو عرض کر دوں کہ اچھا یہ خالی پاکستانی کے لیے وقت نہیں ہے، ابھی جو کل 2 روز کے بعد سے ایک وقت شروع ہونے والا ہے، یہ خالی پاکستان کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا ایک جو ہے نا سمجھ لیں کہ ایک بڑی خطرناک قسم کی صورتحال کو یہ جو ہے نا جنم دینے والا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ میری تمام پریڈکشنز، میری تمام پیشین گوئی، میری تمام کیلکولیشن غلط ثابت ہوں۔ اللہ کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہو، لیکن میں بھی اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ میں کہیں اپنے گھر سے میں نے کوئی چیز نہیں گھڑی، اپنے دماغ سے کوئی چیز نہیں گھڑی ہے۔ آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جتنی میری جو ہے جو پریڈکشنز میری اگر آپ اٹھا کے دیکھیے گا اور اس کو میچ کیجیے گا صورتحال سے، 2021 کی جو دسمبر میں نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں، وہ اس کے بعد میں نے 22 میں جو کی تھیں، ابھی جو کچھ ٹائم پہلے جو تو آپ تمام میری ویڈیوز اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ جو کچھ میں نے کہا، کیا کہا، غلط کہا، صحیح کہا۔ آپ لوگ اس کا فیصلہ کرنے والے اور انصاف کرنے والے آپ لوگ ہیں نا۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی صورتحال اب جو ہو رہی دنیا میں، ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ جو میں کہتا رہتا ہوں مسلسل ان ویڈیوز کے اندر کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور، اس کی جو ابتدائی مراحل ہیں، وہ ابتدائی مراحل سے ہم گزرنا شروع ہو چکے ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اچھا اس کی نشانی یہ بھی ہے، موسم سب سے بڑی تبدیلی جو ہے نا موسم میں ہوں گی، جنگیں ہوں گی دنیا بھر کے اندر۔ اب جو 2 روز کے بعد سے جو وقت شروع ہونا ہے نا، اس میں مطلب اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، خطرناک قسم کی جنگیں شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ پاکستان کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بات پاکستان کے حوالے سے کر لیتے ہیں، پھر دنیا کی طرف جائیں گے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے۔ تو پاکستان کے لیے بھی صورتحال تھوڑی گمبھیر سے نظر آتی ہے، خاص طور پہ جو یہ 6 اگست ہے، 7 اگست ہے، 8 اگست ہے، یہاں سے لے کر کے 13 اگست 12 اگست 13 اگست تک کے جو صورتحال ہے، یہ بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن اس میں جو ہے نا بہت سارے معاملات، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس کا جو اس کے اثرات ہوں گے وہ کافی ٹائم تک محسوس کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ ہلچل سی مچتی بھی نظر آ رہی ہے نا۔ اچھا ایک عرض یہ بھی کر دوں کہ یہ جو ہے جو وقت شروع ہو رہا ہے، یہ ایک عام الناس یعنی پبلک جو ہے نا، پبلک کے بیدار ہونے کا بھی ہے، یہ پبلک کا بھی بیدار ہونے کا وقت ہے۔ یہ اس وقت میں جب بھی یہ وقت آیا ہے، اس میں بھی پبلک جو ہے وہ بیدار ہوئی ہے، عوام الناس جو ہے وہ باشعور ہو کر کے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے۔ تو بہت ساری چیزوں پہ عوام کا ریئیکشن ہوتا ہوا نظر آنے لگے گا کچھ ٹائم کے بعد آپ لوگوں کو۔ اچھا اس میں میں نہیں کہوں گا کہ عدلیہ کے فیصلے، میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ممکن ہے عدلیہ کا فیصلہ ہو، ممکن ہے اداروں کے فیصلے ہوں، ممکن ہے حکومت کے فیصلے ہوں، یعنی کہیں کے بھی کچھ ایسے فیصلے، ایسے معاملات جو ہیں وہ عوام کو مشتعل کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ اچھا عوام کی بیداری کا عالم یہ ہے کہ یہ ابھی تو سمجھ لیجئے کہ یہ بہت معمولی سا یہ جو ہے نا نظارہ ہوگا، لیکن جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے، یعنی آپ جیسے ابھی اگست کا مہینہ اب شروع ہونے والا ہے نا، آپ اکتوبر میں اس کو کچھ اور دیکھیں گے، نومبر میں کچھ اور دیکھیں گے، آئندہ جنوری میں تو یہ اپنی ایک بڑی مطلب بہت بڑی صورتحال کی شکل میں سامنے آ جائے گا آپ لوگوں کے، کہ عوام جو ہے عوام الناس کی طرف سے ریئیکشن دیکھیں، جس طریقے سے ہم نے مہنگائی یہ سب تمام چیزوں کو جو برداشت کیا ہے نا، یہ ایک لاوا پکڑا تھا، اس لاوے کو شو ہونے کا ٹائم جو ہے نا میرے حساب سے نظر آتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔
اچھا اس میں کسی کی میں وہ کسی کو مانی تنقید نہیں کر رہا، میں تو سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت بھی دے ہم سب کو، اور ہم جو بھی فیصلہ کریں، چاہے وہ تمام مطلب حکومت کے لوگ، ادارے کے لوگ، ہمارے عدلیہ، ہمارے بیوروکریٹ، یعنی جو بھی کرتا دھرتا ہے، یعنی جن کے فیصلے پاکستان میں جو ہے وہ رائٹ ہوتے ہیں، یعنی چلتے ہیں فیصلے، ان وہ فیصلوں میں ایک مرتبہ تسلی سے سوچ لیں اور وہ پھر فیصلہ کریں، عوام الناس کے لیے فیصلہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اپنی اہمیت بھی بڑھے گی، ان کی اپنی عزت و مقام کے اندر بھی اللہ پاک ان کو ترقی دے دے گا۔ تو یہ جو یہاں سے لے کر جو شروع ہو رہا ہے، یہ جنوری کے اندر جو ہے نا، خاص طور پہ اگلے سال کی جو 24 کی جنوری ہے، اس میں یہ صورتحال مزید جو ہے نا صورتحال یہ عوام الناس کی جو ہے نا، عوام الناس کی طرف سے جو ریئیکشن ہے وہ بہت جامع ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور بڑا خطرناک قسم کا ریئیکشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے 2024 میں ایک بڑے استعفیٰ کی بھی میں آج آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں، اس کو بھی آپ کہیں نوٹ کر کے رکھیے گا، کچھ لوگوں کی طرف سے ریزگنیشن ضرور آئیں گے، یعنی کچھ استعفیٰ جو ہے لوگ ظاہر پبلک پریشر جو ہوگا اس کی وجہ سے کچھ استعفے ہوں گے، یعنی کوئی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے گا، ریزائن کرے گا، اور ایک سنگل بندہ نہیں ہے، وہ 2-3 ایسے ریزائن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس سے عوام کے غصے کو ٹھنڈا کرنے میں مدد ملے گی۔ اچھا ایک چیز تو یہ ہو گئی، اب آ جائیے موسم کی طرف۔ پہلے تو ذرا سا موسم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم اس حوالے سے بھی وہ کر لیں کہ غذائی جو معاملات بن رہے دنیا کے اندر، دیکھیں غذائی قلت جو ہے نا دنیا کے اندر اپنے سر اٹھانے والی ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، غذائی جو ہے نا قلت ہونے والی ہے، اور اس پاکستان تو خیر ایک زرعی ملک ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا افیکٹ بہت کم پڑے گا پاکستان پہ۔ عموماً پاکستان کی اپنے جو استعمال کی جو گندم ہوتی ہے وہ تقریباً سمجھ لیں 90% ہماری اپنی جو ہے گندم ہمارے لیے ہو جاتی ہے، باقی جو ہے ہمارے ادارے جانے، وہ میں بتانا مقصد ہے کہ ہوشیار ہو جائیں کہ ابھی جو ہے نا دنیا کے اندر غذائی قلت کا جو ہے نا بحران آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم جو ہوں گے، موسم کی خطرناک تیور نظر آئیں گے، یعنی عجیب قسم کی بارش ہوگی، عجیب قسم کی گرمی ہوگی، عجیب قسم کی سردی، یعنی کسی کا تصور نہیں ہوگا کہ افریقہ کے اندر برفباری کی مثال بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ ممکن ہے، میری بات کہیں میں مطلب کوئی مذاق والی بات نہیں کر رہا، آنے والا وقت آپ کو بتا دے گا، یعنی افریقہ کے جنگلات کے اندر برفباری ہو رہی ہے، ایسی جگہوں پر برفباری ہو رہی ہے جو تصور نہیں کی جا سکتی، تو یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سال جو 23 کا اینڈ ہوگا، 24 کا جو اسٹارٹ ہوگا، 24 کا سال بھی ہمارے 23، 24، 25 یہ 3 سال جو ہے نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ 25 کے بعد پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا، میری اس ویڈیو کو کہیں سنبھال کے رکھیے گا، انشاءاللہ 25 کے بعد پاکستان کی ترقی کو، یعنی 25 کے بعد سے مراد ہے کہ 2025 میں جو پاکستان جو ہے نا پاکستان کی اکنامی ٹیک اپ کرے گی، تو اس کی پھر اس کی جو ترقی کو کوئی روک نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی جو حالات ہیں وہ سامنے ہیں، ابھی جو صورتحال جو مہنگائی کی ہے یہ اور مزید خراب ہونی ہے، معاف کیجیے گا۔ اسی طریقے سے جو پاکستان میں بارشیں بھی ہیں، خطرناک قسم کی بارشیں، اس کے علاوہ جو پاکستان میں ایک اور جو بڑی خطرناک چیز جو نظر آتی ہے ہمارے حساب کتاب میں، وہ گلیشیئروں کا پگھلنا ہے، یعنی ایک بڑے پیمانے پہ پانی نظر آتا ہے۔ اب بڑے پیمانے پہ پانی کیسے نظر آتا ہے؟ یا تو جو ہے نا بارش ہو، اور یا وہ گلیشیئر ہو، اللہ نہ کرے کہ وہ گلیشیئر پگھلیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ تو دیکھیں، یا تو بارش خطرناک ہے اور یا وہ گلیشیئر، پانی پہاڑ بے انتہا نظر آتا ہے، بس یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پانی بے انتہا نظر آتا ہے میرے حساب کتاب میں، اللہ خیر کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے سمندر کی طرف سے بھی جو ہے نا بہت ساری سمجھ لیجیے کہ اٹکیلیاں ہوں گی، درمیان میں سمجھ لیں کہ لگے گا کہ کچھ ہونے والا ہے سمندر کی طرف سے بھی، لیکن اللہ کی رحمت کے ساتھ تمام معاملات اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے لیے آسان کرتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اب آئیے ذرا دنیا کی طرف ہم نظر مار لیتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو ہے گرمی کی شدت میں بڑا خطرناک گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، اور ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یورپ کے اندر گرمی ہوگی، اور میں نے برطانیہ کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا۔ آج جائیں وہاں کے لوگوں، وہاں سے جو ہے وہاں کے ٹیمپریچر رپورٹ لینا، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ آج میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یورپ
خاص طور پہ برطانیہ، یورپ اور امریکہ، ان ممالک کے اندر گرمی کی شدت میں خطرناک قسم کا اضافہ ہوگا، خطرناک قسم کا اضافہ ہوگا، یعنی انہوں نے وہ گرمی دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے یعنی برطانیہ سے لے کے یورپ، یہاں حالات بڑے خطرناک نظر آتے ہیں۔ ہمارے ایشیا کے اندر جو ہے نا خطرناک قسم کی جو ہے نا، خوفناک قسم، خطرناک نہیں کہنا چاہیے، خوفناک قسم کی جو ہے نا وہ لڑائی کی ابتدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اور دنیا بھر کے اندر اس کے اثرات جو ہے نا وہ محسوس کیے جائیں گے، بلکہ دنیا بھر کے اندر اس کا بہت بڑا امپیکٹ آنا ہے۔ یورپ کے اوپر جو ہے ایک بڑی جنگ نظر آتی ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اور سمجھ لیجیے کہ بہت سارے ممالک جو ہے خاص طور پہ یورپ کے، یہ سمجھ لیجیے کہ غذائی قلت کا بھی شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مختلف مسائل کا بھی شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی آج جو ہے ہم یورپ کی ترقی کو دیکھ کر کے مطلب ہم وہ کرتے ہیں نا، لیکن یورپ کے اندر بھی اب جو ہے جو معاملات نظر آتے ہیں وہ بڑے خراب نظر آتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ ہمیں اس سے کیا غرض کہ وہ ان کی ترقی، انہوں نے محنت کی، ترقی کی۔ تو میں کسی کی ترقی کے خلاف تو نہیں بول رہا، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پاکستان کا میں بتا چکا، یورپ کا بتا چکا، امریکہ کا بتا چکا۔ اب دیکھیں ہمارے پڑوس میں جو ہمارا ایک ملک ہے انڈیا، یہ شرارت، خطرناک قسم کی شرارت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میری اس بات کو ادارے، میری بات کو حکومت نوٹ کرنا چاہے نوٹ کر لیں، ورنہ ان کی مرضی۔ میں تو دیوانہ ہوں، میں نے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ انڈیا کی طرف سے خطرناک قسم کی جو ہے معاملات نظر آتے ہیں، اور یہ چھوٹے موٹے پیمانے پہ نہیں ہے جس طرح پچھلی مرتبہ اس نے 2 جہاز بیچ کر کے وہ کر لیتے۔ یہ چھوٹے موٹے پیمانے پہ نظر نہیں آتا، یہ بڑے پیمانے پہ نظر آتا ہے۔ اور اس سے پاکستان کو جو ہے نا تیاری، تو یقیناً ہمارے اداروں نے اپنی تیاری مکمل ہوتی ہے، ہمیشہ ہی پاکستان الرٹ پوزیشن میں ہے۔ پاکستان آرمی ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، الحمدللہ ہم اس معاملے میں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری فورسز جو ہے وہ الرٹ ہیں، یقیناً الرٹ ہیں، وہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بتانے کا مطلب یہ کہ دیکھیں کہیں اچانک خبر سنیں تو آپ لوگ پریشان ہو، تو اس لیے بتانا مقصد ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایک بڑا جو ہے نا وہ شرارت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، واللہ علم بصواب، اللہ پاک بہتر سے جانتا ہے۔ اور جو ہے کیا نام ہے، جو صورتحال کے حساب سے میں بتا چکا ہوں کہ ہم اللہ پاک جو ہے نا ہمارے پر بھی رحم کرے۔ صورتحال جو پاکستان میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بھی ذرا سا اچھی نہیں ہے۔ میں اپنے اداروں سے بھی کہوں گا، اپنے حکومت سے بھی کہوں گا کہ اللہ کے واسطے ہماری اس چیز پہ غور بھی کر لیں، توجہ بھی دے دیں، اور وہ کام کریں، وہ فیصلے کریں جو عوام الناس کے حق میں ہو۔ الحمدللہ، معاف کریجیے گا، اصل میں مجھے اس وقت جو ہے نا فلو بہت خطرناک قسم کا، لیکن چونکہ وقت شروع ہونا ہے 2 روز کے بعد، یہ مجبوری تھی کہ میں اس وقت اس کو ریکارڈ کرتا، ورنہ میری طبیعت بہت خراب ہے اس وقت، بخار کی کنڈیشن میں یہ ویڈیو لوڈ جو ہے نا ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک یہ معلومات پہنچے۔ اچھا، مہنگائی کا میں آپ کو بتا چکا، تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ چلتے چلتے صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہوں کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، بڑے ناراض ہوئے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک تو طبیعت میری خراب تھی، اور ویڈیو کے اندر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں سب کے سوالات کا جواب دے سکوں نا، تو 3-4 افراد کے جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں جو بہت زیادہ ناراض ہوئے تھے۔ ایک ساجد صاحب کراچی سے، ان کے بچوں کی نافرمانی کے لیے انہوں نے سوال کیا تھا کہ بچوں کی نافرمانی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے دوست آپ جو ہے نا 129 مرتبہ یا لطیفوں نہیں پڑھنا، یہ بات یاد رکھے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کا نام ساجد ہے تو میں آپ کو ساجد ہی سے نام پکاروں گا نا، ساجد ہو تو نہیں پکار سکتا نا۔ پیش اس وقت لگتا ہے کہ جب اگلا حرف ہم ملائیں، اگلی آیت ہم جب ملائیں، پیش اس وقت لگتا ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تو یا لطیف 129 مرتبہ، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے بچوں کے لیے کی بھی غذا، یعنی میٹھا بنا لیں، کوئی ایسی چیز بنا لیں جو بچوں کو پسندیدہ ہو، اس پہ دم کریں اور وہ کھلا دیں بچوں کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کے مزاج میں خاصی نرمی آنا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ساجد صاحب، اور معذرت آپ کو جواب دینے میں بہت لیٹ کیا ہے میں نے۔ کینیڈا سے ایک مظفر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ان کی روزی بہت اچھی چلتی تھی، اچانک ان کی روزی میں جو ہے نا بہت کمی ہو گئی۔ یقیناً انہوں نے تفصیل تو نہیں لکھی کہ کیا ان کا روزگار ہے، میں ان کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیے کہ کہاں غلطی کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے علاوہ بھی میں سب لوگوں سے کہوں گا جو روزی کے طلبگار ہیں،
اور فراغ روزی کے طلبگار ہیں، سب سے پہلے تو چاہے وہ گاڑی چلانے والا ہو، رکشا گاڑی یا مل کا مالک ہے، دکان کا مالک ہے، یعنی کوئی بھی ہو، باوضو بیٹھیے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ درود تنجینا جو ہے وہ آپ کے رزق میں برکت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ تو 313 تو بہت ہوگا، درود تنجینا نہیں پڑھ سکیں گے آپ 313 مرتبہ، کم از کم 41 مرتبہ درود تنجینا، وہ لمبا جو بڑا والا ہے درود، جس میں آخر میں اللہ پاک سے مناجات، یا قاضی الحاجات، یا کافی المہمات، و دافع البلیات، و حل المشکلات، اغثنی اغثنی یا الہ انک، یعنی یہ درود بھی ہے اور یہ اللہ سے مناجات کا بھی طریقہ، یہ دعا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میں نے یہ بتا دیا، یہ انشاءاللہ کریے، اور اس میں کوئی درود کی اس لیے اول آخر ضرورت نہیں ہوتی کہ خود ہی یہ درود بھی ہے اور دعا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں، یہ سمیرہ ہے یا سمیر ہے، یا انہوں نے کچھ اس طریقہ کا لکھا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، UAE سے ہے، یہ کہتی ہیں کہ جو بھی ہے کہتے ہیں یا کہتی ہیں، اصل میں اس طریقے سے لکھا ہے انہوں نے کہ وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ میاں بیوی کے درمیان جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان بہت مطلب نفرت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بہت لڑائی جھگڑا ہوتا، تو دیکھیں لڑائی جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ ہم اگر تلاش کریں تو سب سے پہلے تو یہ تلاش کریں کہ ہمارے اندر قناعت ہے یا نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اخراجات اپنی آمدنی سے بہت بڑھا کے رکھتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آئے دن ہمارے پاس جو ہے نا، وہ ہمارے پاس جو ہے تنگی ہوتی ہے اور ہم اس کو مختلف نام دے دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے توجہ دیجیے اس بات پر کہ اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی سے نیچے رکھیے اور قناعت اختیار کیجیے۔ دوسری بات یہ کہ میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو پڑھنے کے لیے، تو جیسے میں نے بچوں کے لیے نافرمانی کے لیے بتایا تھا کہ یا لطیف پڑھنا ہے، آپ بھی 129 مرتبہ یا لطیف پڑھیے، اور کوشش کیجیے کہ کوئی ایسا میٹھا، جیسے ہم میٹھا بناتے ہیں گھر کے اندر، کھیر ہے، فیرنی ہے، کسٹرڈ ہے، یا جو بھی کچھ اس ہے جو آپ وہاں پہ پسند کرتے ہوں، جو آسانی سے بنتا ہو، لسی ہو، یعنی وہ چیز جو بھی کھانے والی میٹھی ہے، آپ اس کو دم کر کے جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھائیں۔ کولڈ ڈرنک پہ آپ ایک دم کر لیں، دونوں پی لیں۔ وہ چائے چونکہ گرم ہوتی ہے، تو میرا ذاتی مشورہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کے اس میں جو نام میں نامی ہے، اللہ پاک کے اسماء حسنہ جو ہیں، انہیں کسی بھی گرم چیز پر دم کرنے سے ذرا پرہیز کیجیے، کیونکہ کچھ جو ہے نا یہ جو اللہ پاک کے اسماء حسنہ جو ہیں، کچھ جلالی بھی ہیں، کچھ جمالی بھی ہیں، اور کچھ جو ہے نا بہت ٹھنڈے ہیں، تو اس لیے میں وہ کرتا ہوں، کوشش کریں کہ ٹھنڈی چیزوں پہ دم کریں اور کھلائیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے بھی سوال کا جواب دے دیتا ناظرین کرام، ویڈیو بھی کچھ لمبی ہو جائے گی، اور بھی 2-4 افراد ایسے ہیں جن کے طرف سے شدت سے تقاضا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ان تمام لوگوں کو میں پہلے شامل کروں گا، وہ انشاءاللہ اب جو ویڈیو ہوگی وہ مختصر رکھوں گا، لیکن آپ لوگوں کے سوالات کے جواب ضرور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ پاکستان کے لیے خاص طور پر دعا کیجئے کہ اللہ پاک جو ہے نا، یہ وقت تھوڑا سا مشکل ہے، یہ ستاروں کے حساب سے، کواکب کے حساب سے، جو واقعات جو جنم لے رہے ہیں اس کے حساب سے پاکستان یہ ضرور ہے کہ مشکلوں میں ہے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہم سب مل کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے جتنے بھی رہنے والے بسنے والے، اللہ ان کے درمیان آپس میں الفت اور محبت عطا فرمائے، حکومتوں کو، اداروں کو، عدلیہ کو، یہ تمام جو بھی ہمارے فیصلہ ساز ادارے ہیں، جو بھی فیصلہ ساز ہیں، اللہ انہیں ہدایت کے نور سے منور فرما دے، صحیح سمت میں، صحیح طریقے، صحیح حق و انصاف کے جو ہے نا وہ، اور عوام الناس کے حق میں فیصلے کریں، تاکہ یہ ہماری عوام جو ہے مطمئن ہو۔ اور ایک چیز اور آپ کو چلتے چلتے میں کہہ دوں کہ یہ جو موسم کے حوالے سے جیسے میں نے کہا تھا، اس کے حوالے سے 1-2 چیزیں اور بھی مزید ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔